صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بیت المقدس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیان کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے۔ ہرقل کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ پھر ہرقل نے کہا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتا، اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تو تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ہرقل کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ہرقل نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان دو چار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک جیسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔
میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دھیے کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا۔ ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہرقل کا کارساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح وہ وقت غمی کے ساتھ اٹھا۔ اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں آپ کی حالت کچھ بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا، ہرقل ماہر نجومی اور ستاروں کا پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر نگاہ ڈالی تو میں دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟
साथ ही कहने लगे, यहूदियों के सिवा खतना कोई नहीं करता, उनसे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने इलाके वालों को परवाना भेज दें कि तमाम यहूदियों को मार डालो। इस गुफ्तगू के दौरान हिरकल के सामने एक आदमी पेश किया गया जिसे गस्सान के बादशाह ने भेजा था, और वह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान करता था। जब हिरकल ने इससे तमाम मालूमात हासिल कर ली तो कहने लगा कि इसे ले जाओ और देखो कि इसका खतना हुआ है या नहीं। लोगों ने इसे देखा और हिरकल को बताया कि इसका खतना हुआ है। हिरकल ने उससे पूछा कि अरब खतना करते हैं? उसने कहा हाँ, वह खतना करते हैं। तब हिरकल ने कहा, यही आदमी पैगंबर उस उम्मत का बादशाह है जिसका ज़हूर हो चुका है। फिर हिरकल ने अपने इल्म में हमपल्ला एक दोस्त को रूमियों में ख़त लिखा और खुद हिम्स रवाना हो गया। अभी हिम्स नहीं पहुंचा था कि उसे अपने दोस्त का जवाब मिल गया। उसने राय भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर होने के हिरकल की तरह की थी कि आप नबी बरहक हैं। आखिर मुल्क हिम्स पहुंचकर उसने रूम के सरदारों को अपने महल आने की दावत दी। जब वे आ गए तो उसने हुक्म देकर दरवाज़ा बंद करवा दिया। फिर बालकनी से उन्हें देखा और कहने लगा, रूम के लोगों, अगर तुम अपनी कामयाबी, भलाई और बादशाहत कायम रखना चाहते हो तो उस पैगंबर की बैत कर लो। ये ऐलान हक सुनते ही वे लोग जंगली गधों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े। देखा तो वह बंद थे। अब जब हिरकल ने इनकी नफरत को देखा और इनके ईमान लाने से मायूस हुआ तो कहने लगा, इन सरदारों को मेरे पास लाओ। जब वे आए तो कहने लगा कि मैंने अभी जो बात तुमसे कही थी वह सिर्फ आजमाने के लिए थी कि देखूं तुम अपने दीन पर किस कदर मजबूत हो। अब मैं ये देख चुका हूँ। फिर तमाम हाजरीन ने उसे सजदा किया और उससे राजी हो गए। जब हिरकल के ईमान लाने के मुतालिक आखिरी मालूमात है। सही बुखारी हदीस नंबर 7।